नाज़रीन, आप सब का एक बार फिर से इस बेहद ख़ास नशिस्त में खैर मुक़दम है। मैं हूँ जावेद सागर और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिलाल अहमद देवा, जो डीडीसी मेंबर है विस्सू ब्लॉक के। आप जानते हैं कि चंद एक साल पहले ये यहाँ से मुंतखब हुए और इस दौरान किन नशीब फराज से इनका सामना हुआ, क्या कुछ डेवलपमेंट इस ब्लॉक में हुई, हम इस पर बात करेंगे बिलाल अहमद देवा साहब से। बिलाल साहब को खैर मुक़दम है। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए, जब आप बने तो जहन के अंदर क्या था कि आप किस तरह से इस इलाके की डेवलपमेंट करेंगे? शुक्रिया। आपके वसात से मैं लोगों को अस्सलाम वालेकुम पेश करना चाहता हूँ। डीडीसी बनने से पहले जो हमारे ख्यालात थे वो यही थे कि हम लोगों की खिदमत करें, जो लोगों के मसले मसाइल हैं उनको आगे ले जाकर उनके मसलों को हम हल करें। जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर देखा जाए 3 साल तो मुकम्मल हो चुके हैं। 3 सालों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। जी, मतलब अगर आप मुझे कामों के नाम गिनाओगे तो मुझे लगता है फिर 5 मिनट बहुत कम है, फिर 5 दिन चाहिए मुझे उनको गिनाने के लिए। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा कि मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ा बीच बीच में, क्योंकि कहीं पे नया एक इंस्टीट्यूट कायम हुआ था। बिल्कुल, पहले हुआ था, तो कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अफसरों के बीच में भी उनको भी थोड़ा सा पूरा नॉलेज इसके बारे में नहीं। जब हम बने थे तो हमें भी मालूम नहीं था, सबके लिए एक नया नया मामला था। तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको चलाया। चाहे जितने भी डीसी साहब अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, सबके ताउन से, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ताउन से हर हमारा जो काउंसिल है बहुत अच्छे तरीके से चला। उसके साथ साथ जैसे आप काम अगर कहोगे, आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट, मतलब मैंने 10 करोड़ के प्रोजेक्ट मेरे अप्रूव हुए। उसमें मैं आपको बताऊं, एक प्रोजेक्ट मेरा अप्रूव हुआ, जैसे शमपुरा पांजा दरियान, ये गगनटांजी शमपुरा टू देवडूरा एक ये रोड है, ये तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर मेरा अप्रूव किया है। वो टेंडरिंग भी हुई और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसमें काम भी हो सकता है। इसके साथ साथ परसों में मेरे 2 और प्रोजेक्ट जो अप्रूव है, जैसे दामजन से लेकर सडूरा तक एक ब्रिज हमारा है, वो भी उसकी जो कॉस्ट है वो भी 10 करोड़ के 10.5 करोड़ के आसपास है, वो भी अप्रूव हो गया है। तो उसमें भी अब टीएस के लिए डॉक्टर चले गए हो, इंशाल्लाह मुझे लगता है आने वाले दिन में उसमें भी टेंडरिंग हो जाएगी। तो इसके साथ साथ और एक प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊं, पांजत से लेकर नोपुरा, शायद आप गए होंगे, जो हमारा डूरू रोड है, बीच वाला। बिल्कुल, वो वाला रोड जो है वो भी 6 करोड़ 6.5 करोड़ हमें अप्रूव होके आया। तो इंशाल्लाह उसमें भी आने वाले वक्त में, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर में उसमें काम शुरू होगा। जी, इसके साथ साथ अगर आपने जो उस साइड को इस साइड से बनाने की कोशिश की, जो डूरू एरिया है बिल्कुल उस साइड को आपने कासगुड़ एरिया से बनाने की कोशिश की। तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए, हम टाउन और गाँव को आपस में जोड़ेंगे ना, देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है टाउन को उतनी डेवलपमेंट हुई है जितने हमारे रूरल एरियाज में हुई है। बिल्कुल सही। चाहे वो एमजी नरेगा की बात हम करें, चाहे कैपेक्स बजट की बात करें, चाहे 14 एप्स की बात करें, चाहे सीडी पंचायत की बात करें, जितने भी हमारे फाइनेंशियल हेड है, तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा काम अगर हुआ तो रूरल एरिया में। बिलाल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी नजर में द बेस्ट अचीवमेंट इन 3 सालों में आपकी क्या है? सबसे बेस्ट मेरी अचीवमेंट यही है कि जो मैंने आपके प्रोजेक्ट जो मैंने गिनवाए आपको, एक तो ये, दूसरा तो जो हमारा विस्सू ब्लॉक ऑफिस है हमारा, हम वहाँ पे एक रेंटिंग बिल्कुल छोटा मोटा 2-3 कमरे थे वो, बिल्डिंग में रहते थे। बिल्कुल। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन पीआरआई मेंबरों को सलाम पेश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिन्होंने हर एक हल्के से हमें 5-5 लाख रुपया दिया। अच्छा, ठीक, वो 5-5 लाख हमने जमा करके 60 लाख रुपया हो गया। 60 से 65 लाख रुपया वो हमारे 12 हल्कों के हो गए। तो उन 65 लाखों से हमने उस ब्लॉक ऑफिस को तामीर किया। तो आप अगर आज भी वहाँ पे जाओगे तो एक बड़ा सा ग्राउंड उसके सामने है, बिल्कुल है, और अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। ये अचीवमेंट है। अच्छा, अगर हम ये तालीम के हवाले से बात करें, तालीम या हेल्थ केयर या जो यूथ डेवलपमेंट है, एजुकेशन, हेल्थ केयर और यूथ, यहाँ पे आप कहाँ पे? देखिए, हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, जैसे मैं पहले ही साल जब हमने प्लान सबमिट किया
تو میں پہلے میرے دو ہاسپٹل 3 آتے ہیں, ایک پی ایچ سی گسو آتا ہے, اور تیسرا دوسرا ایمرجنسی ہاسپٹل آتا ہے, اور تیسرا ہمارا یہ جو پی ایچ سی یہاں پہ قاضی گنج مین جو پرانا اولڈ ہے. میں یہاں تو بی ایم او صاحب بیٹھتے ہیں, تو وہاں پہ ہماری سپرینٹنڈنٹ میڈم بیٹھتی ہے. جو ان نے مجھے وہاں سے بتایا تو شکر الحمدللہ وہ ہم نے فلفل کیا. جیسے اگر میں اس پی ایچ سی کی بات کروں, اس میں ہم نے ایم ایل این دے دی, کمی تھی وہاں پہ 16.5 لاکھ کی پہلے ہی سال میں. تو ایمرجنسی ہاسپٹل کی بات کریں, پچھلے سال بھی میں نے اس میں پیسے دے دیے, اس سال بھی میں نے ایکس رے پلانٹ وہاں پہ دے دیا. اور ورلڈ بینک سے ہم نے ایک سٹی اسکین لے لی, اور وہ انسٹال بھی ہوئی, وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ انسٹال ہو گئی. ابھی اس میں ٹیکنیشین کی پرابلم یا ڈاکٹر کی مشینری آ چکی ہے. ہاں مشینری آ چکی ہے اور انسٹال ہے اس ٹائم. اور مجھے لگتا ہے 1 ہفتے کے اندر یا 2 ہفتے کے اندر اس میں, آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹاؤن ہال میں جو سیکٹری صاحب آئے تھے, اس سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہاں پہ ہمیں ڈاکٹر چاہیے اس کے لیے, تاکہ وہ فنکشن ہو جائے, اور یہاں پہ وہ لوگوں کو آسان. ایجوکیشن کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, جہاں پہ بھی ہمیں ڈیمانڈ آئی کسی بھی اسکول اس کا چھت ٹوٹا ہے, یہاں پہ یہ چیزیں ضرورت ہے, یہاں پہ یہ چیز ضرورت ہے, تو ہم نے اپنی کیپیٹل بجٹ سے پیسے دے کے اس میں کر دیا ہوگا. اچھا اگر ہم ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پروگرام آپ نے لایا, کوئی خاص اقدام آپ نے اٹھایا جس سے نوجوان انگیج ہو گئے اور وہ بری چیزوں سے دور رہے؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ایل جی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کا ایک وہاں سے ہی ایک نعرہ ہے کہ ہر ایک گاؤں میں, ہر ایک پنچایت میں ایک پلے فیلڈ ہونا. جیسے ون پورہ ہے, وائی کے پورہ میں بنا, پانزٹ میں بنا, بمتھن میں بنا, جعفر سنگھ کنڈ میں بنا. ہاں ابھی ویسے پلے فیلڈ نہیں بنے جیسے ہونا چاہیے, لیکن بنیادی اسٹرکچر جو ان کا ہے وہ اس ٹائم کمپلیٹ ہے. اور آنے والے وقت میں حال ہی میں آج سے 1-1.5 ہفتے پہلے ان کی سروے بھی ہوئی, 5-8 پلے فیلڈ کی سروے بھی ہوئی. تو مجھے لگتا ہے آنے والے اس سال میں ان میں دوبارہ کام لگ سکتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑے. صاحب ہم اس علاقے کو گیٹ وے آف اننت ناگ یا گیٹ وے آف کشمیر بھی بولتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ خاطر خواہ ڈیولپمنٹ جو ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہے, اور کیا کچھ ہونا باقی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ گیٹ وے آف کشمیر ہے. گیٹ وے آف کشمیر میں ایک 3.5 کروڑ کا ایک بیوٹیفیکیشن آف ٹاؤن کے نام پہ ایک ٹینڈر نکلا ہے. اس کی کال ابھی تک ہوئی ہے 10 بار, جو آر ایم نے نکالا, جو شاید آپ نے آج بھی سنا ہوگا وہاں پہ ایشو ہے. تو اب خود ڈی سی صاحب اس پہ نگرانی رکھے ہوئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کچھ آنے والے دنوں کے اندر اس کی ٹینڈرنگ دوبارہ ہوگی, کیونکہ ابھی تک وہ سنگل ٹینڈر تھا. پارٹ وائز میں اس میں ہو جائے گا. چیف انجینئر صاحب سے بھی بات ہوئی, ایس سی صاحب سے بھی اس کے بارے میں بات ہوئی. میرا ایک خواب ہے یہی کہ جہاں پہ بھی جو بھی مسئلہ لوگوں کا ہوگا, خاص کر پبلک ڈیمانڈ جو ہوگی, وہاں پہ اس کو ہم فلفل کریں گے. رہی بات کہ اس کے لیے ہم آگے کیا کریں, اگر مجھے اپنے خون کے قطرے بھی ان کے لیے دینا پڑے تو انشاءاللہ وہ دینے کے لیے بھی ہم. کوئی خاص ارمان آپ کے ذہن میں قاضی گنج اس علاقے کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ارمان ایک ہے ہمارا کہ ہمارے یہاں پہ ایک سرکٹ ہاؤس ہے جو پہلے سے تعمیر ہوا ہے, ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. میں نے آج بھی ڈی سی صاحب کو بولا تھا کہ وہاں پہ وزٹ کریں گے, بولا اب نیکسٹ ڈے کریں گے اس کو, کیونکہ وہ ابھی کمپلیٹ بلڈنگ ہے ہماری. کچھ روم اس کے بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جو گیٹ وے آف کشمیر ہے, کوئی بھی مہمان جو سری نگر سے نکلتا ہے یا جموں سے کوئی آئے, پھر ہمیں وہ بتائے کہ ہم 10 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کہیں پہ, یا کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی, تو یہاں پہ وہ بیٹھنے کی جگہ ابھی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہمارے ٹورسٹ کا ایک ریسیپشن سینٹر تھا, تو بدقسمتی سے مجھے نہیں پتا کہ کیا وجوہات ہوا جن کی وجوہات کس بنا پہ اس کو بند ٹورزم نے کیا. تو میں نے پچھلی بار بھی کی تھی بات اس کے بارے میں, تو شاید یہ اوپن ہونے والا ہے. شاید یہ جو ڈیجیٹل ہائی وے وہاں سے باہر سے گیا اس کی وجہ سے بند ہوا. تو وہاں پہ کم از کم جو بھی مہمان آتا تھا وہاں پہ اسٹے کرتا تھا 10 منٹ 15 منٹ, تو اس سے بات چیت ہو جاتی تھی. بس لوگوں سے میری یہی گزارش ہے, امن رکھو, خوش رہو, ڈرگ سے دور رہو, اپنے کام میں مست رہو, باقی اللہ پہ چھوڑو, اور جو آپ کے کھانے ان پہ چھوڑو. اچھا الیکشنز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ الیکشن کے حوالے سے لوگوں سے میری یہی اپیل رہے گی کہ جب بھی الیکشن آپ کو ووٹ کرنے کے لیے جانا ہوگا, جائیے, لیکن دیکھیے وہاں پہ جو آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہے جس کو آپ ووٹ کرنے جا رہے ہو, کیا وہ اصلاح قابل ہے کہ نہیں, کیا وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے کہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ہم ووٹ دیتے آئے, لوٹتے گئے, ہم لوگوں کو لوٹتا گیا جو ہمارا ریپرزنٹیٹیو بنا,
جیسے آپ نے یہاں پہ بھی مسئلہ دیکھا بچار پروینی کا یا نادر سڑکے کا، یہ ووٹ کے بنا پہ ان کو بیچاروں کو کاٹا گیا ان دن، جبکہ دیکھا جائے بلاک تو انہی کے زمین پہ ہے، ان کو تو اس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ بدقسمتی ہے۔ تو میری گزارش رہے گی لوگوں سے، ووٹ کرنے کے لیے نکلو، ووٹ کرو، اس انسان کو کرو جو آپ کی خدمت کرے۔ بلال احمد دیوا جو ڈی ڈی سی ممبر ہے وسو سے، بات کر رہے تھے جب سے ان کو مینڈیٹ ملا، جب سے یہ ڈی ڈی سی ممبر اس علاقے کے بنے، کیا کچھ انہوں نے کیا؟ انہوں نے کچھ چند ایک کام یہاں پہ گنوائے، ان کا نام لیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا کیا خواب ہے اس علاقے کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کو کس طرح سے اپنے نمائندوں کو چننا چاہیے جب الیکشن کا سمے آئے گا۔ تو مدعا مقصد جب سے یہ ڈی ڈی سی ممبران بنے، جب سے یہ کونسل بنا، مدعا مقصد یہی تھا کہ ضلع میں یا پورے جموں کشمیر میں جو عوام کے مسائل ہے وہ جلد از جلد جو ہے حکومت تک پہنچے اور جلد سے جلد ان کا نپٹارا ہو، اور اسی کے چلتے یہ ڈی ڈی سی ممبران یا ڈی ڈی سی کونسل جو وجود میں آئے تھے۔ اور ہم نے بھی جب اس کا بغور جائزہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کم و بیش ہر جگہ پہ جب سے ڈی ڈی سی ممبران، یا خاص کر اگر ہم اس علاقے کی بات کریں گے، ایک ویزیبل ڈیولپمنٹ ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ قاضی گنج سے لے کے برابر وسو سے نیچے تک پورا علاقہ آج کل ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، کافی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے۔ اور یہ گیٹ وے آف کشمیر ہم اس علاقے کو بولتے ہیں، جب امرناتھ یاترا آتی ہے یا باقی جب ٹورسٹ آتے ہیں وہ یہی سے گزر کے آتے ہیں، اور اس علاقے کو زیادہ سے زیادہ جازب نظر، زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بلال احمد دیوا کوشاں ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوشاں ہیں۔ ہم سے جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔